السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد کتاب ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 79 ایک کم 80 ہے، اور جو سکرین پہ شیئر ہو رہی ہے اس کا صفحہ کیا ہے جی؟ 70 ہے؟ اچھا جی، وہ 70 صفحہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں پیچھے عنوان یہ تھا اللہ تعالیٰ کی تنزیہات۔ تنزیہات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن نقائص اور عیوب سے پاک ہیں ان کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوئی نا، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں ان کا بیان، اور ان میں تنزیہات کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا ضروری ہے، یعنی وہ نقص اور عیب اور کمی کی دلیل ہوتی ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے پہلی تنزیہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور دوسری تنزیہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اتحاد اور حلول سے پاک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر حلول کر جائیں، اتر جائیں، یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلول کیے ہوئے ہو، ان دونوں طرح کی چیزوں سے دونوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ یہ بات ہماری پہلے ہو گئی تھی آخری جب پچھلے چھٹی سے پہلے والے ہفتے میں۔ اگلا میں نے خلاصہ عرض کر دیا تھا کہ ایک صوفیہ کی اصطلاح ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود، تو بعض حضرات نے اس کو بھی حلول سمجھ لیا اور اس کی وجہ سے صوفیہ پہ اعتراض کرنے لگ گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، مطلب درخت کو دیکھا تو درخت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہیں، پتھر میں بھی اللہ تعالیٰ ہیں، انسان میں بھی اللہ ہیں، ہر چیز میں خدا ہے۔ تو یہ حلول کا عقیدہ ہے، یہ گمراہی والا عقیدہ ہے، یہ غلط ہے۔ صوفیہ جو کہتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ دو لفظ بولتے ہیں، وہ شہود آگے آ جائے گا لفظ، شاہد جیسے کہتے ہیں نا، شاہد سے ہے یہ۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلے کتاب پڑھنے سے پہلے اس کا خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی وجود ایک ہی ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کسی کامل کے سامنے ناقص کی نفی کر دیتے ہیں نا، کہ وہ ہے ہی نہیں، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پہلوان تو فلاں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی پہلوان ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عالم تو فلاں ہے، کسی بڑے عالم جو ہماری نظر میں سب سے بڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں عالم تو وہ ہے، باقی کیا ہے؟ مراد یہ نہیں کہ باقیوں کے علم کی ہم نفی نہیں کر رہے ہوتے، باقی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی وجود حقیقی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس کا وجود تو وہ ممکن ہے نا۔ ممکن کا مطلب ہے ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اس کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ کرتے تو ان مخلوق کو وجود ہی نہ ملتا۔ تو حقیقی وجود اللہ کا ہے، اسی کو کہہ دیتے ہیں وحدت الوجود۔ اور وحدت الشہود، وحدت الشہود کا مطلب یہ ہوتا ہے مشاہدہ، نظر میں کوئی چیز آنا۔ تو نظر کسی پہ جمتی ہی نہیں ہے، کوئی نظر میں آتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی ایک ہی چیز کا مشاہدہ ہے۔ اور کوئی چیز اگر درخت کو دیکھتا بھی ہے تو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کو میرے اللہ نے پیدا کیا، اور میرے اللہ کی یہ قدرتیں ہیں اس میں۔ وہ درخت سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، کسی چیز سے کوئی تاثر نہیں لیتا، تاثر رہتا تو اللہ کی ذات سے لیتا ہے، یعنی اس کی نظر جمتی ہی ایک ذات پہ۔ تو اس کا مطلب ہے وحدت الشہود۔ یہ آگے کتاب میں انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت ہو جائے گی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا۔ وحدت الوجود کی تحقیق، صوفیہ نے وحدت کا معنی یکتا کا لیا ہے، اور یکتا اور بے نظیر، بے مثال، اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی ہمسر نہ ہو۔ کہتے ہیں فلاں واحد، فلان واحد فی الحسن، واحد فی العلم وغیرہ، یعنی فلاں تو حسن میں یکتا ہے، فلاں علم میں یکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی حسین یا عالم مطلق ہے ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہی مطلب وحدت الوجود کا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے برابر کسی کا وجود نہیں، وجود حقیقی اور کامل ایک ہی ہے، دوسرے وجودات اس کے سامنے اس قابل نہیں کہ ان کو وجود کہا جا سکے،
گو کسی درجہ میں وجود ان کا بھی ہے، اور یہ مضمون قرآن و حدیث کے ذرا خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ غرض وحدت الوجود کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شے کا وجود ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وجود تو دوسروں کا بھی ہے مگر اس کے سامنے کل عدم ہے۔ جیسے ستارے دن میں موجود تو ہوتے ہیں جس کو اہل علم جانتے ہیں، مگر آفتاب کے سامنے کل عدم ہوتے ہیں۔ کل عدم کا مطلب ہے ایسے جیسے نہیں ہے۔ نیز ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تھانے دار چپڑاسی پر حکومت کرتا ہے اور اس وقت وہ حاکم معلوم ہوتا ہے، یعنی جب وہ چپڑاسی پہ حکومت کر رہا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی حاکم ہے، مگر وزیر اعظم کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتا، اپنے تھانے میں وہ کسی کو نہیں بولنے دیتا، اور وزیر اعظم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کی حکومت کل عدم ہو جاتی ہے۔ نیز ایک ماہر فن قاری کے سامنے ایک طفل مکتب کو کوئی قاری نہیں کہتا، گو کسی قدر پڑھنا اس نے سیکھا ہی ہو۔ غرض گفتگو میں ناقص کو کامل کے سامنے لا شیء اور کل عدم سمجھا جاتا ہے۔ عام گفتگو میں بھی جو ناقص ہے اس کو کامل کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے، لا شیء، ہاں یعنی کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بس قاری تو فلاں ہے، سخی تو وہ ہے، حسین تو یہ ہے، اور ناقص سے اس کی مکمل نفی کرتے ہیں، مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کامل کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ فی نفسی ہی یعنی اپنی ذات میں بھی کچھ نہیں۔ یہی مطلب ہے محققین کا وحدت الوجود سے کہ حق تعالیٰ کے وجود کے سامنے کسی کا وجود کچھ نہیں، کہ کسی درجہ میں قابل ذکر نہیں۔ اس لیے ان کا قول ہے کہ وحدت الوجود تو ایمان ہے اور اتحاد وجود کفر ہے۔ یعنی صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود ماننا تو ایمان ہے اور اتحاد وجود ماننا یہ کفر ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا اتحاد وجود کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا وجود نہیں مان رہا، کسی چیز کا بھی، وہ کہتا ہے ان سارے وجودوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، درخت میں بھی اللہ ہے، لکڑی میں بھی اللہ ہے، بت میں بھی اللہ ہے، پتھر میں بھی اللہ ہے، پانی میں بھی اللہ ہے، تو ہر چیز کے اندر اللہ سمائے ہوئے ہیں، یہ تو کفر ہے۔ نہیں، صوفیہ کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ اور صوفیہ جو وحدت الوجود کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وجود کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اگرچہ درختوں کی، انسانوں کی، جانوروں کی، پتھروں کی، پہاڑوں کا اپنا اپنا وجود ہے، لیکن یہ سارا وجود اللہ کے وجود کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ایک حکم سے وجود میں آیا، ایک حکم سے ختم ہو جائے گا۔ تو وجود الگ الگ مانتے ہیں، یہ وحدت الوجود ہے، الگ الگ وجود ماننا اللہ کا اور مخلوق کا، لیکن مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ دینا، یہ تو ہے وحدت الوجود۔ اور اتحاد یا حلول، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اترے ہوئے ہیں، یہ کفر ہے۔ بہرحال جب صوفیہ کے نزدیک اتحاد وجود دین، اتحاد وجودین یعنی دو وجودوں کا بالکل ایک ہونا کفر ہے، تو اب معلوم ہو گیا کہ محققین کے قول میں اور جہلاء کے اس قول میں کہ ہر چیز خدا ہے کتنا فرق ہے۔ ایک یہ کہنا ہے کہ ہر چیز ہی خدا ہے، تو یہ تو کفر ہے، اور محققین جو کہتے ہیں وحدت الوجود، اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو کسی شے کو موجود کہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی صوفیہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی چیز اس قابل ہی نہیں کہ اس کو شے کہا جائے، وجود کہا جائے، موجود کہا جائے، اور یہ ظالم ہر چیز کو خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وحدت الوجود کی یہ جو تحقیق ذکر کی گئی ہے، جب تک یہ آدمی کے علم کی حد تک رہے تو صوفیہ اس کو توحید کہتے ہیں، اور جب یہ بات کسی شخص کا حال بن جائے، یعنی یہ کہ اس کی مستقل کیفیت یہ بن جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے آگے دوسروں کے وجود کو مثل معدوم کے سمجھتا ہے، تو اس کو فنا کہتے ہیں، اور یہی وحدت الشہود کا حاصل بھی ہے۔ یعنی وحدت الوجود کا معنی ہم نے سمجھ لیا نا؟ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ وحدت الوجود جو صوفیہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے،
کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کسی وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وجود تو ہے لیکن کسی وجود کی کوئی حیثیت، وہ موجود کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ مفتی حسن صاحب اکثر ایک سوال کرتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں نا، تو وہ کسی بچے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی گھر میرا مثلاً گلشن راوی میں ہے. تو حاجی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت قریب آپ نے گھر بتایا، اور سوچیں. تو مطلب لانا یہاں چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کیا ہے؟ جنت ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ کیا گھر جہاں سے جنازہ اٹھے، جس کو چھوڑ کے جانا ہے وہ کیا گھر؟ یہ گھر تو ہے وہ، لیکن یہ گھر کہلانے کے قابل نہیں ہے. اصل گھر وہ ہے جس کو فنا نہیں ہے، جنت ہے. تو ایسے یہ نہیں کہ ہم جو کہہ رہے، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا گھر ہے، اس کا مطلب یہ گھر ہی نہیں ہے. گھر تو ہے. تو صوفیہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں باقی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کہ مانتے کہ جی یہ لکڑی نہیں ہے، یہ درخت نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے. مانتے ہیں انسان بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے. ایک حکم آئے گا سب ختم. تو یہ ہمارے علم میں آ گئی نا بات. یہ علم کی حد تک جب بات آئی تو اس کو کہتے ہیں توحید. اور جب یہی علم ہمارا حال بن جائے، ہماری کیفیت بن جائے، کہ ہماری نظر اللہ کے سوا کسی پہ لگے ہی نہ، اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں. ابھی تو ہمیں علم آیا نا، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، یہ علم ہے. یہ علم کی بات ہم بولتے بھی ہیں، لوگوں کو کہتے بھی ہیں، لیکن اندر ہم جھانک کے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اور کچھ، بہت کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی دل، الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، علمی حد تک ہم مانیں، لیکن اگر کسی کا حال یہ بن جائے تو پھر اس کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وحدت الشہود تو کیفیت ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے، حاصل ہو جائے تو. ورنہ کم از کم علمی اعتبار سے یہ سمجھنا ہے کہ باقی ساری چیزوں کا وجود فانی ہے، اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ علمی طور پہ توحید ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے کیفیت حاصل ہو جائے گی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، فرماتے ہیں کہ میرے نظر میں، بعض اہل اللہ کے یہ مقولہ مشہور ہے کہ میری نظر میں مٹی اور سونا برابر ہوگا. مدح تعریف کرنے والا اور میری برائی کرنے والا میرے نظر میں دونوں برابر. تو یہ اتنی جلدی تو نہیں ہوتا. ہم بات تو بہت تقریریں تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسی تقریر کے، جب ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یوں ہے، اسی موقع پہ ہمیں تھوڑا سا کوئی کچھ کہہ دینا اور فوراً ہمارے تیور ہی بدل جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وحدت الوجود اصل میں اس لفظ کی وجہ سے نا بعض حضرات کی طرف سے، بعض لوگوں کی طرف سے غلط فہمیاں ان کو خود ہوئی، اس لیے وہ غلط فہمیاں پھیلا بھی رہے ہیں کہ شاید صوفیہ اہل سنت جو محققین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو خدا مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ درخت بھی خدا ہے، یہ انسان بھی خدا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو تو صوفیہ خود کفر کہہ رہے ہیں. وحدت الوجود کا مطلب صوفیہ کے ہاں کیا ہے؟ کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کسی کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں وجود ہے. جب وجود ہے اس وقت بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جب وجود ہی نہیں ہوگا تو پھر تو بطریق اولا کوئی حیثیت نہیں ہے. وحدت الشہود کی تحقیق، اس کا ترجمہ ہے مشہود کا ایک ہونا. مشہود کا ایک ہونا یعنی واقعہ میں تو ہستی اور موجود متعدد ہے، مگر سالک کو ایک ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور باقی سب کل عدم معلوم ہوتے ہیں. یعنی باقی چیزوں کا وجود تو ہے، لیکن جو اللہ تک پہنچنے کے راستے پہ چل پڑا سالک، اس کی نظر باقی چیزوں پہ پڑتی نہیں ہے، جچتی نہیں کوئی چیز. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ما تشتکی، آپ پتہ چلا بیمار ہیں، کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ذنوبی، مجھے جو بیماری ہے اپنے گناہوں سے ڈر ہے، بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تشتہی، کوئی چاہت ہو تو بتائیں.
تو انہوں نے کہا رحمت ربی، میرے رب کی رحمت مل جائے، یہی چاہتا ہوں. بھائی بیمار تو یہ چاہتا ہے نا مجھے شفا مل جائے. وہ کہتے ہیں مجھے اس بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، میرے گناہ اللہ معاف کر دے، اللہ رحمت دے دے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی طبیب بلا لیں آپ کے لیے. اور فرمانے لگے طبیب و امراضہ نے، طبیب ہی نے تو بیمار کیا. یعنی طبیبوں کا طبیب تو اللہ ہے نا، شفا تو اللہ نے دینے ہوتی ہے. طبیب نے تو مجھے اب باقی طبیبوں کو وہ طبیب ہی نہیں سمجھ رہے. یہ ہے وحدت الشہود کہ نظر اسی پہ ہے. حضرت عثمان نے کہا کوئی مال دے دوں آپ کو بیت المال سے؟ انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا آپ کو ضرورت نہیں، چلو بچیوں کے کام آ جائے گا. تو انہوں نے فرمایا بچیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل سنا ہے، جو سورہ واقعہ رات کو پڑھتا اس کو کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بچیوں کو سکھا دیا، اس لیے اب ان کو کسی مال کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرے. تو یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے، یعنی جس پہ بندہ اپنا سب کچھ لگا رہا ہے. حال اور کیفیت وہ ہوتی ہے نا جس پہ بندہ جھونک دیتا ہے سب کچھ. فقی، محدث، صحابی بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال لکھی ہے، فارسی کے اشعار ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. شاید تم نے دیکھا ہوگا کہ باغ وغیرہ میں ایک کیڑا چراغ کی طرح چمکتا ہے، دیکھا ہے نا جگنو. کسی نے اس سے کہا اے رات کو روشن ہونے والے کیڑے، تجھ کو کیا ہوا، تو دن کو باہر نہیں آتا؟ تمہیں خبر نہیں کہ اس خاک کے کیڑے نے عقل مندی سے کیا عمدہ جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں تو دن رات جنگل کے سوا کہیں نہیں ہوتا، مگر سورج کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا. یعنی میں موجود ہوتا ہوں لیکن سورج کے سامنے تمہیں نظر نہیں آتا میری چمک، کیونکہ سورج سورج ہے. ہاں جی ہاں. غرض جن لوگوں کی نظر آفتاب حقیقی پر ہوتی ہے، اس وقت جگنو یعنی اشیاء عالم کا وجود ان کو نظر نہیں آتا. یعنی جن کی نظر اللہ پہ لگی ہوتی ہے ان کو کسی کا وجود نظر نہیں آتا. ہاں جو لوگ اندھیرے میں ہیں، جن کی نظر آفتاب آفتاب وجود حقیقی سے غائب ہے، آفتاب یعنی جو وجود حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں ان سے نظر غائب ہے، تو وہ گویا اندھیرے میں ہیں. وہ البتہ اشیاء عالم کے وجود پر نظر رکھتے ہیں. اور جو محقق ہیں کہ مغلوب الحال نہیں ہیں، ان کی نظر آفتاب وجود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ پر ہونے کے ساتھ مخلوق پر بھی ہوتی ہے. مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں حقیقی نہیں بلکہ صرف لفظی اختلاف ہے، مگر چونکہ وحدت الوجود کے معنی عوام میں غلط مشہور ہو گئے تھے، اس لیے بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا. ہاں یعنی لفظی اختلاف اس معنی میں نا کہ وحدت الوجود کا مطلب بھی وہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی وجود کو حقیقی وجود نہ سمجھا جائے. لیکن اس سے لوگوں کو اشتباہ ہوتا تھا کہ بھی وجود تو ہے، چیزوں کا وجود ہے، اس کا مطلب ہے ہم چیزوں کا وجود ہی نہ مانیں. تو صوفیہ نے اس کی لفظ ایک اور بدل دیا اس کا، اور کہا وحدت الشہود. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظر میں کوئی اور جچے نہ، نظر تو آئیں لیکن نظر لگے جہاں جہاں جمے، جہاں تمہاری بریک لگ جائے، وہ ایک ہی وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود. تیسری تنزیح، یہ تنزیحات کا بیان چل رہا تھا. تیسری تنزیح، اس کی ذات اور صفات کو کبھی فنا اور تغیر نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہ، یعنی اس کی ذات کے سوا ہر شے فانی اور ہلاک ہونے والی ہے، لہذا اس کی ذات ما صفات ہمیشہ باقی رہے گی. نیز فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ جلال اکرام والا ہمیشہ باقی رہے گا. مخلوق ہے، وہ بھی فانی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے. فانی کا مطلب ویسے تو انسان ہے نا، تو انسان بھی تو اب بن گئے، اس کے بعد ایک دفعہ ان پہ موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر یہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ رہیں گے. اب فرق دو ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق پہلے موجود نہیں تھی، پھر وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے وجود ہے.
دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کا جو بقا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اللہ نے چونکہ ارادہ فرمایا کہ ان کو باقی رکھنا ہے اس لیے باقی رہیں گے، ورنہ ان کی ذات کا کوئی تقاضا نہیں کہ باقی رہیں، جب اللہ چاہیں گے فنا ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ باقی رہے، اس پہ کبھی فنا ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان پہ، جنت پہ، جہنم پہ، ساری چیزوں پہ فنا ممکن ہے، اللہ کریں گے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ہے اور باقی ساری مخلوق ممکن ہے۔ اچھا جی، چوتھی تنزیہ ہے کوئی چیز اس پر واجب نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ وجوب سے حق تعالیٰ کے اختیار کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم کر سکے؟ واجب کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ پہ بھی یہ چیز واجب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ختم ہو گیا، اب دوسری طرف کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسا تو نہیں کہ اللہ پہ کوئی بندہ، کوئی چیز، کوئی مخلوق اللہ پہ کوئی چیز لازم کر دے۔ ہاں، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے کچھ کام لیے ہیں کہ میں یوں کروں گا، تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا اس کے خلاف اللہ نہیں کریں گے۔ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ جو چیز بندہ کے حق میں خیر اور اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کی رعایت واجب ہے۔ یعنی وہ معتزلہ گمراہ فرقہ جو گزرا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو بندے کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اب معتزلہ فرقہ گمراہ گزرا تھا جو اہل سنت سے ہٹ گیا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور ان کا بنیادی اس وقت عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب مثلا کسی نے نماز چھوڑ دی، کافر ہو گیا، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، کافر ہو گیا، کسی نے حج نہیں کیا، فرض تھا نہیں کیا، کافر ہو گیا۔ تو واجب کو جو ان کے ذمے فرائض ہیں، کسی فرض کو چھوڑ دیا یا گناہ کر لیا، مثلا کسی سے خدا نخواستہ کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا، تو اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ کہتے تھے اسلام سے نکل گیا، کافر ہوگا۔ تو ان کے اور بھی بہت سے اس طرح کے عقائد ہیں، ان میں عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندے کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کریں گے جو بندے کے حق میں بہتر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت مکمل ہو گیا ہمارے اس سبق کا، وہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔